اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹا روزہ ہے تو چھٹے پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ رب لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے برائی کی بات کو بلند آواز سے، کوئی برائی کی بات کو پسند نہیں کرتے مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے، یعنی جس بندے پر ظلم کیا جائے، برائی کی باتیں جتنی بھی ہیں، غیبت ہوگی، بہتان بازی ہوگی، ایسی آواز کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، نہ ایسی بات کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی بندے پر ظلم ہو گیا، اب وہ مظلوم ہے، اب وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو فرمایا یہ تو پھر ضروری ہے، یہ بتا سکتا ہے تاکہ دوسرا کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے ظلم کا شکار نہ ہو۔ حضرت عمر بندے پر ظلم ہو جائے تو فرمایا کہ وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے تاکہ دوسرا بندہ اس کے ظلم کا شکار نہ ہو۔ آگے قرآن پاک کے اندر اسی پارے کے اندر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے ان کے، اور کہتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ ان کو پھانسی دے دی۔ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت عطا کی اور انہوں نے پکڑ کر اس کو پھانسی لگا دی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود جو ہے ازالہ کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو صلیب جو ہے، نہ ہی ان کو سولی لٹکایا گیا، لیکن ان پر یہ بات جو ہے شبوں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے اور اس طرح دجال کو قتل کریں گے۔ اور آگے یہ بات جو ہے بعض جو ہے یہودی کہنے لگے کہ اگر جو ہے آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے، یہ وحی کیوں نازل ہوتی ہے، وحی کے ذریعے کیوں بات کرتے ہیں، ویسے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، انا اوحینا الیک کما اوحینا، یہ صرف ہم نے وحی آپ کی طرف کی جیسا کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام دوسرے نبیوں کی طرف بھیجی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، عیسیٰ، ایوب، یونس، سب کی طرف ہم نے وحی نازل کی، تو اسی طرح آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ رب العزت نے کسی ایک نبی کو یہ شرف بخشا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوتے تھے، تو یہ ان کا اعزاز ہے، تو ان سے تو ہم کلام ہوتے ہیں لیکن آپ کو دیدار کرایا، آپ کو معراج کرائی، تو ہر نبی کا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم دین کے اندر جو ہے وہ غلو نہ کرو، غلو نہ کرو، یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، یا غلو نہ کرو، یا عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، یعنی کلمہ کن سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندہ ہونے پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور آگے سورۃ المائدہ اور اس کے اندر پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا اے ایمان والو تم عہدوں کو پورا کرو، کوئی بھی معاملہ ہو جائے اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدے کے اندر خلاف ورزی نہ کرو۔ اور ایک وعدہ جو ہے عالم ارواح کے اندر بھی ہم سے لیا گیا تھا، لستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا وربنا، تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو اس لیے ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس لیے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ تو انسان کو پتہ کس وقت چلتا ہے کہ میرا پالنے والا؟ ورنہ قرآن پاک کے اندر کافروں کے بارے میں کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ گویا وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن رب ہونے کے اندر وہ شک کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے 360 بت بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا پھر بھی ہمارے کام رہ جاتے ہیں، ایک اللہ سارے کام کیسے کریں گے؟ تو اس لیے قبر کے اندر بھی سب سے پہلے جو ہے انسان کا سوال یہی ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا مر رب کو، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی انسان جو ہے نماز کا وقت ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ میں دکان بند کی تو میرے گاہک واپس چلے جائیں گے، تو گویا وہ اپنا پھر اس نے اپنا جو ہے پالنے کا والے جو ہے وہ دکان کو سمجھا، رب کو تو نہیں سمجھا۔ تو اس لیے رب کو جو ہے آگے اسی پارے کے اندر فرمایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپس کے اندر نیکی اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں کے اندر اور اسی طرح بغاوت کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور نیکی کے کاموں کے اندر مدد کرنی چاہیے، کسی انسان کی ہیلپ کر دی جائے، لیکن کوئی برائی کا کام ہے، کسی نے کوئی گناہ کر دیا، اب اس کا ساتھ دیا جائے تو فرمایا کہ یہ ساتھ نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العزت جو ہے سخت سزا جو ہے دینے والا ہے۔ اور آگے اب جو ہے
ظالم، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم ہے اس پر ظلم کی، اس کی مدد کی جائے، فرمایا ظالم کی مدد کیا، اس کو ظلم سے روکنا، کہ اس کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ اس لیے اگر وہ ظلم کرے گا تو یا اس کو اس دنیا میں سزا ملے گی ورنہ آخرت کے اندر تو سزا ملے ہی ملے گی۔ اور آگے کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہیں، ان کے اندر مردار جو ہے، اسی طرح خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو اسی طرح جو بتوں کے نام پر جو ہے چیزیں ہوتی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اور آگے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک یہودیوں کا راہب جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کے نبی پر ایک ایسی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اور آگے فرمایا کہ طہارت کا حکم ہے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم جو ہے وضو کر لیا کرو، چہروں کو دھوو، اپنے ہاتھوں کو دھوو، اور یہ سر کا مسح کرو۔ تو اس طرح یہ فرائض جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کر دیے گئے، جو ہے وضو کے فرائض جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بنی اسرائیل پر اتنے انعامات کیے، من و سلوہ اتارا گیا، لیکن جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فلاں جو ہے عمالقہ نامی قوم سے جا کر جہاد کرنا ہے، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تیرا جا کر خدا جو ہے وہ لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ رب العزت نے پھر ان پر یہ کہ 40 سال تک جو ہے ایک ہی وادی کے اندر یہ بھٹکتے رہے۔ پھر آگے ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل جو ہے دونوں نے قربانی پیش کی۔ جب کسی معاملے کے اندر ان کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی نہ ہوئی، تو قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل تو کر دیا، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں اس کو کیا کروں، تو امتحان کے لیے اللہ نے ایسا بھیجا، ان کے سامنے جو ہے 2 کوے لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر جس نے مارا تھا اب وہ مٹی کو کریدنے لگا، پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو اس طرح پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی جو ہے وہ حابیل کو ایسے ہی زمین میں دفن کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں وسیلے سے مراد جو ہے انسان اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا بھی وسیلہ دے سکتا ہے، جس طرح وہ غار والی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے اندر غار کے اندر جو ہے غار کے اندر چلے گئے، تو غار کے اندر جانے کے بعد جو ہے تو انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، تو اللہ نے ان کو وہ غار سے نجات دے دی۔ تو اسی طرح ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وجہ تخلیق کائنات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، کہ اس لیے کہ جب حضور کی دعا جو ہے جب بھی مانگتے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی، جب محبوب پر جو ہے وہ درود نہ پڑھا جائے، تو اس لیے اللہ کے محبوب کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کفار جو ہے قرآن پاک کے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، یہ آپ سے پہلے جو ہے یہ آپ کے نام کا وسیلہ دے کر فتح طلب کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ انسانیت کی انسانی جان کتنی قیمتی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے یہ چیزیں بتائی کہ جو ڈاکو جو ہے رہزنی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو قید کر لیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں، ان کو سولی لٹکا دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ امن کے اندر رہیں۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو اس کو بدلہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی زندگی کی، اسلام کے اندر انسانی زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تورات
تورات کے اندر بھی ہدایت اور نور ہے، لیکن آج جو ہے اسلام جو ہے پہلی کتابیں جو ہے وہ کتاب اللہ تھی، اور قرآن جو ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان قریب پھر ایسی قوم بھی لا سکتا ہے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہاں تو مرتد سے مراد جو دائرہ اسلام سے نکل جائے وہ تو بالکل اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر لیا، اور یہاں اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان عمل کے اندر کوتاہی کرے، کہ دین کے جو احکام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، احکام خداوندی کے اندر جو کوتاہی شروع کر دے، تو فرمایا یہ تو ہماری خوش قسمتی اللہ رب العزت ہم سے کام لے رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات تو جب انسان جس طرح ابرہہ جو ہے اس نے جب بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، آیا حملے کے ارادے سے، تو لوگ جو ہے وہ عاجز آ گئے، تو عبد المطلب حضور کے دادا جو ہے وہ متولی تھے، کہا اے اللہ تو ہی اس گھر کی حفاظت کر، تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں سے بیت اللہ کی حفاظت کروا لی۔ تو اس لیے انسان جو ہے جو بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قبول کر لیا، ورنہ اللہ رب العزت کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے اگر سارے انسان نیک بن جائے تو اللہ کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، سارے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا گیا کہ لوگوں میں سے عداوت کے اعتبار سے ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت کرنے والے یہودی ہیں، یہ یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت کرنے والے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ مشرک ہیں، ہندو قسم کے لوگ جو ہے جو شرک کرنے والے ہیں، یہ بھی مسلمانوں سے عداوت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان لوگ ایمان والوں کے قریب جو ہے یہ قریب لوگ جو ہے جو کچھ جو ہے نرمی ایمان والوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ عیسائی ہیں، اسی وجہ سے عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کی بنسبت اتنے زیادہ سخت نہیں ہوتے، اور عیسائی جو ہے وہ جلدی بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی حقیقت آتی ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے وہ دین کی بات تو قبول کر لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کی